نام ہے اسی محبوبیت کے راستے پر چلنے کا. اسی لیے یہ صفت بتائی گئی اولیاء کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون. ان کا ایمان اللہ کے پاس مقبول، ان کا تقوی اللہ کے پاس مقبول. اس لیے ایسے کہ نقش قدم پر چل رہے ہیں کہ جس کی ادائیں صدق دل کے ساتھ اپنا لی جائیں تو کوئی ادا بھی رد نہیں کی جاتی، ہر ادا مقبول ہے، اور ان اداؤں کے طفیل اس راستے پر چلنے والا بھی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی یہ صفات کا ذکر فرمایا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تقوی و طہارت کے بغیر ولایت مل جائے گی تو یہ صرف خام خیالی ہی نہیں بلکہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے. اور ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی جو دلیل مانگی ہے وہ یہی ہے کہ اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، زیر و زبر کے فرق کے بغیر قبول کرنا، یہ ایمان ہے. اور کہیں بھی ذری سی بھی کسک رہ جائے، ذری سی کھوٹ رہ جائے تو پھر اس کے بعد نہ تمہارا ایمان درجہ قبولیت پاتا ہے، نہ اعمال کا کوئی وزن ہوتا ہے. ہمیں یاد ہے سرکار مدینہ کے پاس دو لوگ حاضر ہوئے تھے. ان میں ایک یہودی تھا، دوسرا مسلمان تھا. دونوں میں نزاع تھی، ڈسپیوٹ تھا، کچھ جھگڑا تھا، کچھ اختلاف تھا. دونوں پہنچے. یہودی کیوں آیا حضور کے پاس؟ یہ کہتا کہ بھئی تمہارے نبی کا فیصلہ میں قبول نہیں کروں گا. میں اگر انہیں نبی مانتا تو پھر سارے ہی جھگڑے مٹ جاتے. لیکن یہ جانتا تھا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ ان سے بڑھ کر کوئی عدل کرنے والا نہیں، جس کی امانت و صداقت و عدل و انصاف پر سارے زمانے کو فخر تھا. غیر اپنی زبان سے صادق و امین کہتے تھے. جب مسلمان نے کہا کہ چلو میرے نبی کی بارگاہ میں چلو، وہاں سے فیصلہ لیں گے، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کہا ہاں چلو، وہیں کا فیصلہ قبول. دونوں پہنچے، دونوں نے اپنی اپنی بپتا سنائی. سرکار نے ان مسلمان صاحب کو جو نام نہاد مسلمان تھے زیادتی پر پایا، لہذا عدل و انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ رحمت للعالمین، رحمت تامہ وہ سب کے لیے رحمت ہے، وہ یہودی ہو کہ مسلمان ہو کہ عیسائی ہو کہ سکھ ہو کہ کوئی اور مذہب والا ہو. تقاضا رحمت فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیتا ہے. سرکار نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا. جب باہر نکلے تو یہودی نے کہا کہ اب تو معاملہ طے ہے، آج تو یہ بات صاف ہو گئی کہ میں حق پر ہوں اور تم نہ حق ہو. اس مسلمان نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، حضرت عمر کے پاس چلے جاتے ہیں. عدل فاروقی بہت مشہور ہے. قرآن نے ایک صفت حضرت عمر کی بیان کی، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تو اشداء علی الکفار کا اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے کہ
غیر مسلموں پر بڑے سخت، سبھی کے لیے سختی ہوتی تھی شریعت کی، لیکن پوری شدت کے ساتھ ہمیشہ باطل کا مقابلہ کرنے والے اور باطل کے خلاف آواز اٹھانے والے۔ تو ان صاحب نے یہ سمجھ لیا کہ شاید اس مروت اور ملاحظے میں کہ بھئی یہ مسلمان ہے اور یہ یہودی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اگرچہ کہ ناحق فیصلہ اس کے حق میں ہو جائے، ایسی مروت مجھے مل جائے گی۔ بارگاہ عمر فاروق سے کہا چلو فاروق کے پاس چلتے۔ یہودی نے کہا کہ چلو، وہاں بھی چلنے تیار ہو۔ دونوں پہنچے۔ یہ جاتے ہی مسلمان صاحب اپنی بپتا سنانے لگے۔ حضرت عمر سنتے رہے۔ یہودی نے بیچ میں کہا کہ حضرت عمر سے قطع کلام معاف، ایک جملہ میں کہہ لوں، اس کے بعد آپ جتنی چاہے گفتگو ان کی سن لیں، مجھے کچھ کہنا نہیں۔ کہا کیا بات؟ کہا آپ اس سے یہ پوچھئے کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے کہاں گیا تھا؟ مجھے اور کچھ کہنا نہیں ہے، میں اپنی صفائی میں کوئی بیان دینے والا نہیں، اپنے حق ادعا کو پیش کرنے والا نہیں، صرف ایک سوال آپ اس سے کر لیں کہ آپ کے پاس آنے سے پہلے کہاں گیا تھا؟ حضرت عمر نے کلام روکا، کہا ٹھہر جاؤ، بتاؤ میرے پاس آنے سے پہلے تم کہاں گئے تھے؟ کہنے لگا کہ ہم دونوں حضور کی بارگاہ میں گئے تھے۔ کہا کیا ہوا؟ پھر یہاں کیوں؟ کہنے لگا کہ حضور کے سامنے ہم نے معاملہ رکھا اور حضور نے فیصلہ اس کے طرف فرما دیا۔ کہ پھر یہاں آنے کی حاجت؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا کہ شاید کہ اس معاملہ فہمی میں ہم نے سوچا کہ آپ مناسب ہیں، آپ صحیح فیصلہ فرماؤ گے۔ کہا ہاں میں صحیح فیصلہ کروں گا، میں ہی صحیح فیصلہ کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اٹھے، مکان میں تشریف لے گئے، بغیر کوئی سماعت اور صفائی کے بیان کے تلوار کو بے نیام کیا، باہر آئے، بجلی کی طرح ایک بار ایسا کیا کہ مسلمان کا سر دھڑ سے نکل کے دور جا گرا۔ یہودی تڑپنے بلبلانے لگا کہ عمر یہ تم نے کیا کیا، اسے قتل کیوں کر دیا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اسے قتل کرنے والے ہو تو میں دستبردار ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا تیری دستبرداری اور تیرے حق ادعا سے مجھے کچھ بحث نہیں ہے، سن جو میرے سرکار کے فیصلے سے متفق نہ ہو اس کا یہی فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ کون و مکان کا تاجر کس کے حق میں فیصلہ کر دے تو اس کا پھر کس کی مدار ہے کہ اس فیصلے کے خلاف منہ کھولے، قلم چلائے؟ جب سرکار نے اس کے لیے فیصلہ کیا تھا، اس نے فیصلہ نہیں مانا تو اس کا فیصلہ یہی ہے۔ معاملہ یہ ختم نہیں ہوا، بات کھایا نہیں اور پیا نہیں، روزے ہو گئے، یہاں تک کہ ایک دفعہ غشی طاری ہوئی اور زمین پر آ گرے۔ راستہ چلنے والے اجنبی جو متعارف نہیں تھے کہ یہ کون ہستی ہے، جب قریب سے جاتے ہیں تو انہیں آواز سنائی دیتی ہے، الجوع الجوع، بھوک بھوک کی صدائیں آ رہی ہیں۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک کمزور شخص زمین پر لیٹا ہوا ہے، سانس تو چل رہی ہے، آنکھیں مستغرق ہیں، لگتا ہے کہ کسی اور عالم میں کھوئے ہوئے ہے، لیکن اندر سے ایک آواز ہے، بھوک بھوک کی آ رہی ہے۔ جا کے بھپیرا جھنجھوڑا، پوچھا بھوکے ہو؟ ہمارے ساتھ کچھ کھانا پینا ہے، ہم تمہیں کھلا دیتے ہیں۔ آپ نے آنکھیں کھول دی، فرمایا سنو میرا جسم بھوکا ہے، میری روح بھوکی نہیں ہے۔ یہ جو آوازیں تم سن رہے ہو میرے جسم کی ہے، میری روح تو طمانیت کے ساتھ عالم لاہوت کی سیر کر رہی ہے۔ پوچھا کہ ایسا کیوں؟